اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام کی حدیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان من تمام الصوم اعطاء الزکاة یعنی الفطرہ کما ان الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الزکاة فلا صوم له اذا تركها متعمدا ولا صلاة له اذا ترك الصلاة على النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کی تکمیل زکوٰۃ یعنی فطرے سے ہوتی ہے، جس طرح نماز کی تکمیل محمد وآل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنے سے ہوتی ہے۔ اس لیے جو شخص روزہ رکھے اور جان بوجھ کر فطرہ نہ دے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اور اگر نماز میں صلوات نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ کتاب من لا یحضرہ الفقیہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124، حوالہ من لا یحضرہ الفقیہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124۔ امام کی حدیث گویا اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر فطرہ نہ دیا جائے تو جس طریقے سے نماز میں صلوات پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی، ویسے فطرہ نہ دینے والے شخص کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ تو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ فطرے کے مسائل کیا ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سستانی مدظلہ العالی کی توضیح المسائل سے فقط 12 مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنندہ مسائل فطرے کے آپ کے سامنے۔ سب سے پہلا مسئلہ فطرے کا کہ شب عید الفطر مغرب کے وقت جو شخص بالغ ہو، عاقل ہو، بے ہوش نہ ہو، فقیر نہ ہو اور غلام نہ ہو تو اس پر واجب ہے کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا فطرہ نکالے۔ فطرہ کتنا نکالے؟ کن کا نکالے؟ جب آپ فطرہ ہر شخص کے لیے، اس کے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، ہر شخص کے لیے 1 سا یعنی تقریباً 3 کلو ان غذاؤں میں سے نکالے جو اس کے شہر میں یا علاقے میں استعمال ہوتی ہیں، چاہے گیہوں ہو یا چاول یا کوئی اور چیز ہو، اور اسے نکال کر مستحق شخص کو دے۔ اگر ان کی قیمت نقدی کی شکل میں دے تب بھی کافی ہے۔ احتیاط لازم یہ ہے کہ جو غذا اس کے شہر میں عام طور سے استعمال نہ ہوتی ہو وہ نہ دے، وہ فطرے میں نہ نکالے۔ جو اس کے شہر یا علاقے میں زیادہ استعمال ہوتی ہو وہی چیز فطرے میں نکالے۔ دوسرا مسئلہ کہ جو لوگ عید الفطر کی رات مغرب کے وقت کسی کے یہاں کھانا کھانے والے سمجھے جائیں، ضروری ہے کہ صاحب خانہ ان کا فطرہ دے۔ اس سے قطع نظر کہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، مسلمان ہوں یا کافر، ان کا خرچہ صاحب خانہ پر واجب ہو یا نہ ہو، اس کے شہر کے ہوں یا نہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی کے گھر پہ چند افراد ہیں تو جتنے افراد ہیں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، مسلمان ہوں کافر، ان کا خرچہ ان پہ واجب ہو نہ ہو، اس کے شہر کے ہوں نہ ہو، ہر بندے کا جتنے افراد شب عید اس کے یہاں کھانا کھانے والے سمجھے جائیں گے، ہر بندے کا فطرہ صاحب خانہ کے اوپر واجب ہوگا۔ اور کتنا فطرہ ہوگا؟ 3 کلو۔ کن چیزوں کا ہوگا؟ جو چیز اس کے یہاں سب سے زیادہ، اس کے علاقے میں یا شہر میں سب سے زیادہ جو چیز استعمال ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 3، جو مہمان کسی کے گھر مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد آئے اور میزبان کے گھر کھانا کھانے والا شمار ہو، چاہے وقتی طور پہ کھانا کھانے والا شمار ہو، تو اس کا فطرہ بھی میزبان پر واجب ہے۔ ہاں اگر کسی شخص نے ایک آدمی یا چند افراد کو عید کی شب اپنے گھر افطار روزہ کے لیے بلایا ہو اور وہ اس بلانے والے کے گھر کھانا کھائیں تو وہ کھانا کھانے والے شمار نہیں ہوں گے اور صاحب خانہ پر ان کا فطرہ واجب نہیں ہوگا۔ یعنی کہ عید کی شب میں اگر کسی نے روزے داروں کو افطار کے لیے بلایا، مسئلہ نمبر 3 کی توضیح کر رہا ہوں کہ اگر کسی شخص نے چند روزے دار کو یا ایک روزے دار کو افطار کے لیے بلایا تو جب وہ افطار وہاں پہ کریں گے تو وہ کھانا کھانے والے شمار نہیں ہوں گے، ان کا روزہ یعنی ان روزے داروں کا فطرہ میزبان پہ واجب نہیں ہوگا۔ جس نے دعوت دی ہے افطار کے لیے اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا، روزے داروں کے روزہ افطار کرانے والے کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہوگا۔ چوتھا مسئلہ، جس شخص کا فطرہ کسی دوسرے پر واجب ہو اس پر اپنا فطرہ دینا واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ شخص کہ جس کے اوپر فطرہ واجب تھا وہ شخص فطرہ نہ دے یا نہ دے سکے تو احتیاط کی بنا پر خود اس شخص پر واجب ہے کہ وہ اپنا فطرہ دے اگر شرائط موجود ہوں۔ یعنی کیا کہ مثلا ایک بندہ ہے کہ جو کسی کے ہاں
مہمان بن کے گیا تو مہمان کا فطرہ میزبان کے اوپر واجب ہے۔ اب اگر میزبان فطرہ نہیں دے رہا ہے یا نہیں دے سکتا تو احتیاط لازم کی بنا پر یہ جو مہمان ہے، اگر میزبان فطرہ نہیں دے رہا ہے تو یہ جو مہمان ہے، یہ مہمان اگر بالغ ہے، عاقل ہے، بے ہوش نہیں ہے، فقیر نہیں ہے تو یہ اپنا فطرہ خود بخود دے گا۔ اب اس کے بعد پانچواں مسئلہ آپ کے سامنے، غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ پھر ایک بار، غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ چھٹا مسئلہ، انسان اگرچہ اپنے اہل و عیال کا خرچ حرام مال سے دیتا ہو جو کہ خود گناہ کبیرہ ہے، لیکن فطرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا فطرہ حلال مال سے نکالے۔ ایک بار پھر چھٹا مسئلہ پیش کروں کہ انسان اگرچہ اپنے اہل و عیال کا خرچ حرام مال سے دیتا ہو جو کہ خود گناہ کبیرہ ہے، لیکن فطرے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا فطرہ حلال مال سے نکالے۔ ساتواں مسئلہ آپ کے سامنے پیش کروں، توضیح المسائل آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی صاحب کے فطرے کے مسائل میں سے چنندہ 12 مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ 6 مسئلے پیش کیے، 7واں مسئلہ آپ کے سامنے عرض ہے کہ ضروری ہے کہ انسان فطرہ قصد قربت سے یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دے اور اسے دیتے وقت نیت کرے، یعنی فطرہ دیتے وقت نیت کرنا واجب و ضروری ہے۔ 8واں مسئلہ، اگر کوئی شخص عیبدار چیز فطرے کے طور پر دے تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ کافی نہیں ہے۔ 9واں مسئلہ، عید کی نماز پڑھنے والوں کو عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینا ضروری ہے۔ اگر عید کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے کوئی شخص تو فطرے کی ادائیگی میں ظہر تک تاخیر کر سکتا ہے، یعنی وہ ظہر تک فطرہ نکال سکتا ہے اگر عید کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 10، اگر کوئی شخص فطرہ الگ کر دے تو وہ اسے استعمال کر کے دوسرا پیسہ یا دوسرا مال اس کی جگہ پہ بطور فطرہ نہیں رکھ سکتا۔ اس 10ویں مسئلے کی وضاحت کریں، یعنی شب عید میں یا نماز عید سے پہلے کسی نے کچھ پیسے یا گیہوں فطرے کی نیت سے الگ رکھ دیا، اب بعد میں چاہے نماز عید کے بعد کہ وہ پیسہ استعمال کر لے اور دوسرا پیسہ دے دے گا، یا وہ مال جو گیہوں نکالا ہے وہ استعمال کر لے دوسرا گیہوں دے دے گا، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ اسے چاہیے کہ جو نکال دیا ہے فطرے کے نام پر، چاہے پیسہ یا جنس، اس کو ویسے ہی رہنے دے، دوسرا اسے استعمال کر کے اس کے عوض میں کوئی دوسرا نہ دے۔ اگر فطرہ دینے والے کے اپنے علاقے میں مستحق ہوں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ فطرہ دوسری جگہ نہ دیا جائے۔ 11واں مسئلہ آپ کے سامنے پھر پیش کروں، اگر فطرہ دینے والے کے اپنے علاقے میں مستحق ہوں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ فطرہ دوسری جگہ پہ نہ دیا جائے۔ 12واں مسئلہ اور ضروری مسئلہ آپ کے سامنے کہ اس وقت جو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اگر اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم موبائل کے ذریعے سے نکال رہے ہیں فطرہ اور کسی کے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ چونکہ ابھی جو مسئلہ نمبر آپ کے سامنے 10 میں پیش کیا کہ جو استعمال کر کے پیسہ نکال دے، اگر کوئی شخص فطرہ نکال کر الگ کر دے تو اسے استعمال نہیں کر سکتا، تو جو موبائل کے ذریعے سے ٹرانسفر کریں گے ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے جو پیسہ بھیجا ہے وہی رقم ہے؟ کیونکہ وہ رقم تو ہوتی نہیں ہے، سیدھے بیلنس اندر ہی جو موجود ہوتا ہے وہی ٹرانسفر ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں کوئی خاص رقم تو نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب جمع کرانے والا فطرے کی رقم جمع کرانے والا بندہ خود مستحق کو فون کر کے یہ کہہ دے کہ جب آپ پیسہ فطرے کا نکال لیں تو ہمیں بتا دیں، ہم اس پہ فطرے کی نیت کر لیں گے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر جمع کرانے والا جب بھی جمع کرانے کے لیے مستحق کو اطلاع کرنے کے لیے فون کرے تو مستحق کو چاہیے کہ وہ جمع کرانے والے سے اس بات کی اجازت لے لیں کہ ہم آپ کی طرف سے وکیل بن کر فطرے کی نیت کر لیں گے۔ ان 2 صورتوں سے وہ فطرہ صحیح ہو جائے گا۔ پھر ایک بار پھر عرض کر دوں، 2 صورتیں ہیں، موبائل کے ذریعے سے یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے یا ATM کے ذریعے سے ٹرانسفر کیا، کسی بھی طریقے سے، یا بینک میں جا کے ہم نے پیسے جمع کیے فطرے کے نام کسی کے اکاؤنٹ میں، تو اب وہی رقم تو نہیں ملے گی۔ جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فطرہ نکال دے تو وہ اسے استعمال نہیں کر سکتا، تو پھر کیا ہوگا معاملہ؟ تو چاہے بینک کے ذریعے سے ادھر ڈالا گیا ہو یا پھر موبائل سے ٹرانسفر کیا گیا ہو یا ATM سے ٹرانسفر کیا گیا ہو، تو اس صورت میں یہ ہے کہ جب زکوٰۃ فطرہ جمع کرانے والا خود
یہ کہہ دے کہ جب آپ نکال لیں تو ہمیں بتا دیں، ہم اس پہ اسی وقت فطرے کی نیت کر لیں گے، جو آپ کے ہاتھ میں پیسہ ملے گا تو اس وقت وہ فطرے کی رقم مانی جائے گی اور فطرہ نکالنا وسیع ہوگا۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جمع کرانے والے نے جس وقت فون کیا ہو تو اس وقت جو مستحق ہے وہ ان سے، جمع کرانے والے سے اجازت لے لے کہ ہم آپ کی طرف سے وکیل بن کر فطرے کی نیت اس وقت کر لیں گے جب ہم پیسہ نکال لیں گے، تو دونوں صورتوں میں یہ صحیح ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے 12 مسائل، چنندہ مسائل آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ فطرہ کہاں پہ خرچ کیا جائے گا، فطرہ کا مصرف کیا ہے؟ تو فطرے کے مصرف کے لیے بہت سارے افراد یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے وہاں پہ فطرہ خرچ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کن جگہوں پہ خرچ ہوتی ہے دھیان رکھیے گا، 8 جگہ ہے کہ جہاں پہ زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے۔ نمبر 1 فقیر، وہ شخص جس کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کے اخراجات نہ ہو وہ شخص فقیر ہے، یا جس کے اخراجات آمدنی سے بہت زیادہ ہوں وہ فقیر کہلاتا ہے۔ آیت العظمہ سید علی حسینی سیستانی صاحب کی توضیح المسائل سے آپ کے سامنے میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ، فطرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کی جاتی ہے، تو وہ 8 جگہ بتائی گئی۔ ایک فقیر، نمبر 2 مسکین کہ جو فقیر سے بھی زیادہ تنگ دست ہو، نمبر 3 وہ شخص جو امام یا نائب امام کی طرف سے زکوٰۃ جمع کرنے پر مامور کیا گیا ہو، نمبر 4 وہ کفار جنہیں زکوٰۃ دی جائے تو دین اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، نمبر 5 غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے رقم استعمال کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کی، نمبر 6 وہ مقروض جو اپنا قرض ادا نہ کر سکتا ہو تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ یعنی وہ کام جن کا تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہو، مثلا مسجد مدرسہ، تو وہاں پہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 8 ابن سبیل، وہ مسافر کی جو سفر میں ناچار ہو گیا ہو وہاں پہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دھیان رکھیے، پھر یہ جو 8 جگہ بیان کی میں نے، یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پہ زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہیں، خرچ کی جا سکتی ہیں۔ اب ان مسائل کو بیان کرنے کے بعد آیت العظمہ سید علی حسینی صاحب سیستانی صاحب کی توضیح میں آگے لکھا ہوا ہے کہ لیکن مالک زکوٰۃ کو نمبر 3 یعنی وہ شخص جو امام یا نائب امام کی طرف سے زکوٰۃ لینے کے لیے آیا ہو وہاں پر، نمبر 4 یعنی وہ کفار جنہیں زکوٰۃ دی جائے تو دین اسلام کی طرف مائل ہوں گے، اور نمبر 7 کہ فی سبیل اللہ یعنی وہ کام جن کا تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہو، مثلا مسجد مدرسہ۔ ان 3 جگہوں پر مالک زکوٰۃ کو زکوٰۃ خرچ کرنے کے لیے امام یا نائب امام کی اجازت ضروری ہے۔ پھر اسے پیش کر دوں، یہ جو زکوٰۃ کے 8 مصرف بتائے کہ 8 جگہوں پہ خرچ کر سکتے ہیں، ان میں بتایا گیا کہ اگر کوئی آ رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں امام یا نائب امام کی طرف سے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے آیا ہوں، یا وہ کفار کی جنہیں زکوٰۃ دی جائے تو دین اسلام کی طرف مائل ہوں گے، یا اللہ کی راہ میں وہ کام کہ جن کا تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، مثلا مسجد مدرسہ، ان کاموں میں زکوٰۃ کو خرچ کرنے کے لیے امام یا نائب امام کی اجازت ضروری ہے۔ آیت العظمہ سید علی حسینی سیستانی صاحب کی توضیح المسائل میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ تو زکوٰۃ جہاں پہ خرچ ہو سکتی تھی، یہ وہ جگہ بتائی گئی کہ جہاں پہ زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے، فطرہ کہاں پہ خرچ ہوگا، فطرہ کس جگہ پہ خرچ کیا جائے گا؟ تو آئیے آیت العظمہ سید علی حسینی سیستانی صاحب ہی اپنی توضیح المسائل میں تمام فطرے کو مسائل پیش کرنے کے بعد نیچے ہی سب سے پہلے مسئلہ نمبر 1972 میں کہ احتیاط واجب کی بنا پر فطرہ صرف اور صرف ان شیعہ اثنا عشری فقراء کو دینا چاہیے کہ جو شرابی نہ ہوں، بے نمازی نہ ہوں، کھلم کھلا گناہ کرنے والے نہ ہوں، اور فطرے کی رقم کو ناجائز کاموں میں خرچ کرنے والے نہ ہوں۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کے ضمن میں انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کے لیے مستحب ہے کہ فطرہ اور زکوٰۃ دینے میں اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دے، اور مناسب یہ ہے کہ اہل علم اور دیندار لوگوں کو بھی دوسرے لوگوں پر ترجیح دے۔ اور اس کے بعد آپ کے سامنے آخر میں مسئلہ پیش کر دے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فقیر ہوں، مجھے فطرہ دے دو، تو اسے فطرہ نہیں دیا جا سکتا، مگر ہاں اس صورت میں فطرہ دے سکتے ہیں کہ جب کسی کے کہنے سے اطمینان ہو جائے کہ یہ فقیر ہے، تو ہاں جب اطمینان ہو جائے تو دے سکتے ہیں، یا پہلے سے علم ہو کہ یہ فقیر تھا تو اسے فطرہ دیا جا سکتا ہے، فقیر تھا تو اس صورت میں فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔